الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ہماری آج کی اس مجلس کا موضوع استقبال رمضان، روحانی، جسمانی و عملی تیاری، اس حوالے سے ہے. ہم اپنے اس موضوع پر انشاءاللہ چند اہم نکات اور چند اہم باتوں پر روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً رمضان المبارک کی تیاری ایک مسلمان کے پیش نظر ہونی چاہیے اور اسے اس کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے اس نے کون سے اقدامات کرنے ہیں، کون سے ایسے امور ہیں جو اسے معاونت کریں گے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول میں. مسلمان کے لیے جو اس کے ایام ہوتے ہیں، جو دن ہوتے ہیں، وہ عام دنوں کی طرح یا عام ایام کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ہر عمل کو وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ جس طرح سے اس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اسی لیے علماء یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے سب سے افضل عمل اس کا وہ ہوتا ہے جو اس کے لیے اس وقت میں کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہو. یعنی مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھنا انسان کے لیے سب سے افضل عمل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب بھی یہی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور عبادت ہے، اس کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت اس عبادت کو بجا لانا یہ سب سے پہلا اور اولین انسان کا، مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے. تو رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری یہ یقیناً عقل مندی کی نشانی ہے. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، جو میدان میں پہنچ کر پھر دیکھتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یقیناً لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں کہ میدان میں پہنچ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کو میدان میں آنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے، امتحان کا وقت ہونے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے تھی. اب امتحان میں بیٹھ کر، میدان میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ عقل مندی کی نشانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو، فاستبقوا الخیرات، نیک اعمال میں، اچھائیوں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے گویا کہ مقابلہ کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف مسابقہ کرو جس جنت کا جو اس کی وسعتیں ہیں وہ زمین و آسمان کی طرح ہیں. اسی لیے امام وکیع بن الجراح رحمہ اللہ، ان کا قول امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے من لم یأخذ احبۃ الصلاۃ قبل وقتها لم یکن وقرها، جو انسان نماز کا وقت ہونے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کرتا اس بندے نے نماز کی توقیر نہیں کی.
نماز کا احترام نہیں کیا، نماز کی عزت نہیں کی۔ یعنی وقت آنے سے پہلے اگر آپ نے عبادت کے لیے سوچا ہی کچھ نہیں ہے تو گویا کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بندے کے لیے رمضان آتا ہے اور اس نے سوچا ہی نہیں اس نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی اس نے عملی ترتیب نہیں بنائی، تو گویا کہ اسے رمضان کے آنے کی کوئی پرواہ نہیں کہ آتا ہے تو آ جائے، جس طرح دوسرے مہینے آئے ہیں چلے گئے ہیں، یہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا۔ اس کو گویا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اگر پرواہ ہوتی تو جس طرح سے کسی مہمان کے آنے سے پہلے، ایسا مہمان جس کی انسان کو پرواہ ہو، جس سے انسان کا دلی تعلق ہو، قلبی لگاؤ ہو، اس کے آنے سے پہلے بندہ تیاری کرتا ہے، اس کو کہاں پر بٹھانا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، اس کے ساتھ کیا باتیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے سے انسان سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا مہمان آئے جس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو اور انسان کا قلبی میلان نہ ہو، تو ایسی صورت میں بندہ صرف یہی کرتا ہے کہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، جب وہ آ کے بیٹھ جائے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے، جو موجود ہوگا اس کو دے دیں گے۔ یعنی اس طرح انسان لاابالی پن اور لاپرواہی میں کام کرتا ہے اس کے لیے جس کی پرواہ نہیں، لیکن جس کی پرواہ ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ انسان کوشش کرتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہیں۔ ایک ہم نے کہا کہ یہ عقل مندی کی نشانی ہے کہ انسان پہلے سے امتحان میں جانے سے پہلے، امتحان کا وقت ہونے سے پہلے، امتحان گاہ میں، امتحانی سینٹر میں جانے سے پہلے تیاری کرے، اور اس میدان میں جانے سے پہلے، دوڑ لگانے کا وقت ہونے سے پہلے انسان تیاری کر کے آئے۔ یہ عقل مندی کی نشانی، اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جو امتحانی سینٹر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ انسان تیاری کرے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ انسان اس کے لیے تیاری کرتا ہے جس کا انسان عزت یا احترام کرتا ہے، جس کی توقیر کرتا ہے، جس کے لیے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دلی لگاؤ، کوئی قلبی میلان ہوتا ہے، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے اور پوری پلاننگ کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ تو جو بندہ مومن ہے، دونوں چیزیں اس کو اس بات پہ سوچنی چاہیے۔ اگر اس کو رمضان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی، تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیوں اس قدر بے حس اور بالکل اللہ تعالیٰ سے دوری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان تک انسان کا سلامت رہ جانا اور رمضان کا مہینہ انسان کو مل جانا اور رمضان کا اس قدر انسان کی زندگی کے قریب آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور اسی طرح ہمارے محلے میں اور ارد گرد لوگ ہم دیکھے کہ بالکل پچھلے رمضان میں وہ صحیح سلامت تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور رمضان کا مہینہ بھی گزارا، لیکن اب جب یہ مہینہ آ رہا ہے، قریب پہنچا ہے، تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یا کتنے ہی ایسے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں یا اس حالت میں ہیں کہ وہ اس رمضان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جبکہ وہ پچھلے رمضان میں بالکل صحیح سلامت تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو چند دن باقی ہیں ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ سلف صالحین باقاعدہ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ امام مکحول تابعی رحمہ اللہ، ان کی یہ دعا امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدعاء اس میں ذکر کی ہے کہ انہ کان یقول اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سلامت رکھ، وتسلمہ منی متقبلا، اور اے اللہ اسے جب تیرے پاس یہ میری عبادات اس رمضان کی پہنچیں تو انہیں شرف قبولیت سے نواز دینا۔ تو اس دعا میں وہ اپنے آپ کو بھی سلامتی کے ساتھ رمضان میں لے جانا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور مجھے رمضان سلامتی کے ساتھ نصیب ہو جائے اس کی دعا کر رہے ہیں۔
اسی طرح امام اسماعیل اصبہانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب اس میں نقل کیا ہے معلی بن الفضل رحمہ اللہ، وہ سلف صالحین کا یہ طریقہ کار ذکر کرتے ہیں، کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم شہر رمضان۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ سے 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے۔ وَيَدْعُونَ اللَّهَ 6 أَشْهُرٍ أَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، پھر جب رمضان کے مہینے میں عبادات کر لیتے، اگلے 6 مہینے ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اس رمضان میں وہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو گویا کہ 6 ماہ پہلے یہ دعا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور ہمیں رمضان جو ہے وہ عطا فرما دے تاکہ ہم تیری عبادات کر سکیں اور تیری اطاعت گزاری کر سکیں۔ تو اس دعا سے اور سلف صالحین کے اس طریقہ کار سے دیکھیں ہمارے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں کبھی ایسا شوق پیدا ہوا ہو کہ ہم رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے اس کی چاہت کر رہے ہوں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب کر دینا، کیونکہ ہم نے اس رمضان میں تیری عبادت کرنی ہے، ہم نے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہم نے اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ ان کا ازالہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رمضان سے پہلے انسان نیک اعمال کی نیت کر لے کہ میں نے رمضان میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تابعی، وہ فرمایا کرتے تھے نیت المؤمن ابلغ من عملہ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مومن ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ پختہ اور زیادہ فائدے والی ہوتی ہے۔ یہ کس طرح سے کہ انسان صرف جو بندہ مومن ہے وہ کسی نیک عمل کی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ نیک عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اس نیت کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس کی یہ نیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کیسا ہی وہ بد نصیب انسان ہوگا جو رمضان آنے سے پہلے نیک اعمال کی نیت نہ کرے۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ سے پختگی کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں یہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اس نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی آپ کو ثواب دیں گے اور آپ کی وہ نیت ہے وہ بھی نیکی بنا کے لکھ دیں گے، جیسا کہ معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں اور انہیں بیان بھی کر دیا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، جو انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، پھر وہ اسے کر نہیں پاتا، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف، اور جو کوئی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کا صرف نیت کر لینا یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت کا حامل ہے۔ تو کیسا ہی خسارہ اور گھاٹا ہوگا کہ ہم وقت آنے سے پہلے اس کے لیے نیت نہ کر کے رکھیں۔ آپ نیت کریں گے کہ اللہ میں انشاءاللہ رمضان مجھے نصیب ہوگا تو میں تراویح پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی اس نیکی کو لکھیں گے۔ آپ نے نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی آپ کی نیکی کو لکھ لیں گے کہ آپ نے نیک نیت کر لی ہے، میں فلاں جو ہے وہ عمل کروں گا، یا میں قرآن مجید کی اتنی زیادہ دفعہ تلاوت کروں گا، یا کوئی بھی ایسی آپ نیکی اس کی نیت کرتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کا ارادہ بناتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ابھی سے آپ کی نیکی جو ہے وہ لکھ دی جائے گی۔ تو کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ ہمیں صرف نیت پر ہی عطا کرتے ہیں۔
اور انسان کی جو بندہ مومن کی نیت ہے یہ باقاعدہ عمل کے برابر بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے پر تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خلفتم بالمدینۃ رجالا ما قطعتم وادیا ولا سلکتم طریقا الا شرکوکم فی الاجر حبسہم المرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں تم کچھ ایسے لوگ بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ تم کسی بھی وادی سے گزرے ہو، کسی بھی راستے سے گزرے ہو، جتنا ثواب تمہارے لیے لکھا گیا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ میں بیٹھے ہوئے لکھ دیا ہے۔ یعنی کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ بیچارے اتنی دور کا سفر کر کے گئے ہیں اور اتنی دور کی انہوں نے مشقت کو کاٹا ہے، سفر کی تھکان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹا ہے اور جہاد کے لیے گئے ہیں، اور دوسرے صحابہ ہیں جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جتنا سفر کیا ہے، جتنی پریشانی، تکالیف، مصیبت برداشت کی ہے اور اس پر نیکیاں لی ہیں، ان لوگوں نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے نیکیاں لے لی ہیں۔ کس وجہ سے؟ حبسہم المرض، ان کی نیت تھی ہمارے ساتھ آنے کی، ان کا ارادہ تھا، عزم تھا، دل تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بیچارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی وہ معروف حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا پھر سفر پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے یا یہ مسافر ہے اس وقت، یہ جو اعمال اپنی صحت میں اور اپنی اقامت میں کیا کرتا تھا وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس نے وہ عمل کیے ہیں۔ تو یہ کیوں لکھ دیے ہیں؟ اس کی نیت کی وجہ سے، اس نے نیت کی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی آپ کو اجر دیں گے۔ تو یہ اس حساب سے دوسرا عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے رمضان سے پہلے، جو ہمارا جو روحانی یا قلبی ایک عمل ہے۔ پہلا ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے دل میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری جو ہے اس کو بجا لانا ہے، اور دوسرا یہ کہ دل میں نیکیوں کی نیت کرنی ہے۔ ابھی سے آپ کے ذہن میں نیت ہو کہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ رمضان آئے گا تو اس میں نیکیاں کرنی ہیں۔ تیسری چیز جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ رمضان آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو یقیناً پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے اعمال کو پیش کریں تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں، قدورتوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں کی سوچ سے، ان سب چیزوں سے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے اعمال کو رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ جس طرح ہم کسی انسان کے سامنے جاتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے، اس کو کوئی چیز دینے کے لیے، اس کے کوئی چیز حوالے کرنے کے لیے، تو ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہم نے لباس پہنا ہو اور لباس کے اوپر داغ لگے ہوں، گندگی لگی ہو، میل کچیل نظر آ رہی ہو، ہم اسی طرح سے اٹھیں اور کسی کے سامنے جا کے اس سے ملاقات کر لیں۔ اب حالانکہ لوگ ہمارے جیسے انسان ہیں، اس کے باوجود ہم پورا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص اگر کسی مہمان سے ہم نے ملنا ہو، مہمان آ رہے ہیں تو باقاعدہ ہم اپنے اچھے اور بہترین سوٹ نکال کے رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے پہننا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی اس قدر عظمت اور قدر و منزلت ہے۔ یا ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں
تو کسی کے ہاں ہم مہمان بن کے جاتے ہیں تو باقاعدہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے پریس کرتے ہیں، بالکل دھلا ہوا صاف ستھرا، کہیں پہ کوئی داغ نہ لگا ہو، بلکہ بسا اوقات اگر کہیں داغ نظر آ جائے ہم پورا ڈریس ہی چینج کر لیتے ہیں، پورا جو اپنے کپڑے ہیں وہ ہی چینج کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف خوبصورت پیارے لگیں اگلے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنے والے ہیں۔ لوگوں سے ہم نے اپنے دلوں کو چھپایا ہوتا ہے، لوگ ہمارے دلوں کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم اپنے لباس جتنے مرضی خوبصورت کر لیں، پیارے بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا ہم نے چیزیں چھپا رکھی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے دلوں میں چل رہی ہیں۔ ان سب سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں، یہ مہمان ہمارے پاس آئے تو یہ مہمان جو ہے ہمارے پاک اور صاف دلوں کو جو ہے وہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی صورکم ولا واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے چہروں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کی بہت زیادہ آپ خوبصورت ہیں، بہت اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ ہے، اور نہ ہی یہ کہ آپ بڑے امیر ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، مال و دولت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لازمی طور پر اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دلوں کو دھو لیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں اور اپنے نیک اعمال کو پیش کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے طرف مطلع ہوتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں الا لمشرک او مشاحن، مشرک کو معاف نہیں کرتے اور مشاحن کو معاف نہیں کرتے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے، اور اسی طرح جو بندہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض، حسد، اس طرح کی بیماریوں کو پال رکھا ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتے یا اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو کیسی ہی ہمارے لیے پریشانی اور بدبختی کی بات ہو جائے گی کہ اگر ہم پورا رمضان اپنی طرف سے بڑی عبادتیں کرتے رہیں اور سمجھیں کہ ہم نے تو اس رمضان میں بڑی عبادتیں کر لی ہیں، اتنی تراویح پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لیے ہیں، اور ہم نے اتنی دفعہ قرآن مجید پڑھ لیا ہے، اور ہم نے یہ اور یہ کام کر لیا ہے، لیکن پتہ یہ چلے کہ ہمارا دل پاک نہیں تھا، ہمارا دل صاف نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، تو یہ کتنی ہی ہمارے لیے پریشانی کی بات بن جائے گی۔ تو یہ بھی کرنے کا کام ہے اور روحانی طور پر کہ اپنے دل کو صاف کریں، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنے جو دل ہے اس کو اس طرح سے دھلوا لیں جس طرح سے ایک سفید چادر کو انسان جو ہے وہ دھو لیتا ہے اور اس پر کوئی بھی میل کچیل دھبا باقی نہیں رہتا۔ عملی چیزوں میں سے انسان اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنا لے جن اعمال کو ہم نے رمضان میں کرنا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اچانک سے آپ کو کوئی کام دے دیا جائے کہ یہ کام کریں اچانک سے، تو یقینی بات ہے یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، اس کام کو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ پہلے سے آپ کی اس پر پریکٹس ہو، آپ کی پہلے سے مشق ہو، وگرنہ آپ کریں گے تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، پہلی دفعہ کر رہے ہیں، یا 1 سال پہلے کیا تھا اور اب کر رہے ہیں، آپ کی اس پر مشق نہیں ہے، اس کام کو یا تو آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے، اگر ٹھیک کر بھی لیں گے تو بہت آہستہ آہستہ سست روی سے آپ کا کام چلے گا، لیکن اگر آپ نے پورا سال اس پر پریکٹس کی ہو اور آپ اس چیز کو بار بار دہراتے رہے ہوں، پھر آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی۔ تو رمضان میں جو کرنے والا کام ہوتا ہے وہ روزے رکھنا ہے۔ اب روزے ہمارے لیے سب سے زیادہ ہمیں جو مشکل ہوتی ہے، بالخصوص اگر روزوں میں کچھ گرمیاں ہو جائیں تو روزہ پورا کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہم اتنے گھنٹے پورے کریں گے روزے کے، اور بڑی ہی مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا. ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت دیکھتے ہیں، سلف صالحین کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی تقریباً روزے رکھا کرتے تھے، اور مختلف دنوں کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے ہیں. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیشہ روزہ ہی رکھا کریں گے، کبھی افطار نہیں کیا کریں گے. تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بھی اس طرح سے روٹین، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ان کی عملی پریکٹس ہو چکی ہوتی تھی. ہم نے پورے سال کے بعد دوبارہ سے روزے رکھنے ہوتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بس روزہ پورا نہیں ہو رہا، روزے میں بڑی پریشانی بن رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ شعبان جیسے ہی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا آغاز کر دیتے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے. جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان کے تو فرض روزے ہیں نا، تو نفلی روزوں کی بات ہو رہی. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا شعبان پورا کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک روایت میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ فَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے اگر آپ جو روزے رکھے ہیں آپ نے صرف رمضان کے ہی رکھے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، دوسرے نمبر پہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک حدیث جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے، وہ فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سے سب سے جو زیادہ روزہ رکھنے کے حوالے سے پسند مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا. ثم یصلہ برمضان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رکھتے شعبان کو رمضان سے ملا دیتے. تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تاکہ آگے جو فرض روزے آئیں گے تو اس کے لیے انسان کو پریکٹس ہوئی ہو، اس کے لیے آسانی ہو، اس نے روزے رکھ رکھ کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہو، اس کی روٹین بن چکی ہو. تو یہ جو روٹین ہے اس کو بنانے کے لیے بھی انسان کو شعبان کے روزے رکھنے چاہیے تاکہ وقت سے پہلے جو ہے اس کی عملی پریکٹس ہو سکے. تو اس لیے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے وہ روزے رکھ سکتا ہو تو اسے لازماً شعبان کے روزے رکھنے چاہیے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ رمضان کے روزوں کی تیاری کرنی چاہیے. دوسرا عمل جو رمضان کا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سلف صالحین کا رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا، کس قدر وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. بلکہ اگر آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کی زندگیوں میں دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے 3 دن سے زیادہ دنوں میں رمضان میں قرآن مجید کو ختم کیا ہو. آپ کو ملیں گے کسی نے 1 دن میں قرآن مجید کو ختم کر دیا، 2 دنوں میں ختم کر دیا، 3 دن میں ختم کر دیا، اس سے زیادہ نہیں آپ کو ملے گا. بعض سے 60 دفعہ قرآن مجید ختم کرنا، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے، 60 دفعہ قرآن مجید کو وہ 30 دنوں میں ختم کر دیا کرتے تھے. اسی طرح دیگر جو ہے وہ صحابہ تابعین کے بارے میں آتا ہے، 3 دنوں میں قرآن مجید جو ہے ان کا ختم ہو جایا کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور بلکہ آخری عشرے میں جا کے ہر روز ان کا قرآن مجید ختم ہو رہا ہوتا تھا. تو وہ اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت رمضان میں کرنا یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو جب اس کا تعلق اس قدر ہے تو پھر انسان کو قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بلکہ محدثین، علماء، یہ جو بہت زیادہ تعلیمی مجالس ہیں، علم کی مجالس ہیں، ان کو بھی بند کر دیا کرتے تھے اور ان کا سارا اہتمام قرآن مجید کی طرف ہو جاتا تھا. اور قرآن مجید سے بھی تفسیر پڑھنا،
اور قرآن مجید سے بھی ان کا جو اکثر اہتمام یہ ہوا کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا جائے، اس کی تلاوت کی طرف زیادہ دھیان رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کسی طرف ان کا دھیان کم ہی ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا اور اس میں غور و خوض کرنا، تدبر کرنا اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کو پڑھانا، اس کا دورہ کروانا یا اس طرح کی چیزیں بھی سلف صالحین میں نہیں تھی۔ ان کا اکثر اہتمام یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم بہت بڑی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے 11 ماہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر رمضان میں آپ جتنے زیادہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو جو الفاظ ہیں ان کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے، تو یقیناً قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 11 مہینے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اس مہینے کو ہم گزار دیتے ہیں اور قرآن مجید ایک دفعہ بھی ختم نہیں کرتے۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی ہی محرومی کی بات ہے کہ وہ پورے رمضان میں ایک دفعہ بھی قرآن مجید کو ختم نہ کرے۔ تو اب یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ہم جب یہ سلف صالحین کے واقعات پڑھتے ہیں بس اوقات حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنی جلدی 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لے اور پھر روٹین سے ختم کرتا رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو مشکل ہے۔ یہ اس لیے ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں، اور چونکہ ہماری عادت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کر بھی نہیں سکتے۔ ہم نے قرآن مجید کو پکڑنا ہوتا ہے رمضان میں آ کے، اور پورا سال جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر جب پورے سال بعد ہم ایک دفعہ قرآن مجید کو پکڑ دیتے ہیں رمضان میں آگے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم نے جلدی سے جلدی قرآن مجید کو ختم کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ اگر آپ نے اپنی زبان کو قرآن مجید کو پڑھنے کا عادی نہیں بنایا تو آپ کو 1 ماہ تو آرام سے اس کو صرف عادی بنانے میں وقت گزر جائے گا، اپنی زبان کو قرآن مجید کا عادی بنانے میں یہ وقت گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے پریکٹس کی ہوئی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی، تو پھر آپ کے لیے قرآن مجید رمضان میں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے جب شعبان کا مہینہ آیا کرتا تو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو قرآن مجید کو پکڑ دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے، اور بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ حافظ بن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں سلف صالحین کا کئی ایک جو ہے وہ آثار ذکر کیے ہیں، جن میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف یقرؤونہا، کہ مسلمانوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو وہ قرآن مجید کے مصاحف پر جھک جایا کرتے، قرآن مجید کے نسخوں پر جھک جایا کرتے، اس کی تلاوت کیا کرتے۔ اسی طرح سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان یقال شہر شعبان شہر القراء، شعبان کے مہینے کو قراء قاریوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، یعنی اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے اسے شہر القراء کہا جاتا۔ اسی طرح حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو فرمایا کرتے تھے ھذا شہر القراء، یہ تو قراء کا مہینہ ہے، قاریوں کا مہینہ ہے۔ عمر بن قیس الملائی رحمہ اللہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو ان کے بارے میں آتا ہے اغلق حانوتہ، ان کی دکان تھی، تجارت کرتے تھے تو اس کو بند کر دیا کرتے تھے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری میں سے ہے کہ انسان بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
اس کے بعد رمضان کی تیاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جو مصروفیات ہیں ان کا کوئی ایسا لائحہ عمل بنا لے کہ رمضان میں مصروفیات کم سے کم ہوں. انسان کی جو مصروفیات ہیں رمضان میں وہ کم سے کم ہوں. اس کے لیے جتنی بھی مصروفیات ہیں انہیں رمضان سے پہلے انسان مکمل کر لے. جو بھی ضروری کام ہیں، ضروری چیزیں ہیں، کسی کے پاس آنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اور کام ہیں ان کو انسان رمضان آنے سے پہلے پورا کر لے اور رمضان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے. ہماری بہت زیادہ پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کاموں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان میں فلاں کام کرنے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ ہے کہ نیکیوں کی ہماری پلاننگ ہو، اور اسی طرح کھانے پکانے کے حوالے سے کہ باقاعدہ جو ریسپیز ہیں ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ رمضان آئے گا تو ہم نے اس میں فلاں ریسپی ٹرائی کرنی ہے، فلاں ہم نے جو کھانے ہیں وہ بنانے ہیں اور کھانے ہیں. تو اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ہم رمضان کے لیے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اپنی تمام مصروفیات کو انسان ختم کر لے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. سلف صالحین کے بارے میں ایک کے بارے میں یہ بات مروی ہے کہ وہ باقاعدہ شعبان کے مہینے میں یا اس سے پہلے مہینوں میں اپنی تجارت اور کاروبار جو ہے اس کو بڑھا لیا کرتے تھے، وہ زیادہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی رمضان آتا تھا تو اپنا کاروبار بند کر لیا کرتے تھے. یعنی ان کا جو کاروبار ہوتا تھا وہ اس کو رمضان سے پہلے بڑھا لیا کرتے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو اس کو کم کر لیا کرتے، گویا کہ اپنا جو اوور ٹائم ہے وہ رمضان سے پہلے لگا لیا کرتے. اس کے بعد آخری ہمارا جو ایک مسئلہ ہے کہ رمضان سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ رمضان کے جو مسائل ہیں انسان وہ سیکھ لے. جو کام اور جو مسائل ہمیں رمضان میں درپیش ہوں گے اور ہمیں رمضان میں وہ کام کرنے ہیں ان کا علم انسان حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی علم حاصل کرنے کا حکم پہلے دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس لیے باب قائم کیا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی کام کرنے یا کوئی بھی بات کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. تو جب رمضان کے مسائل ہمیں جو درپیش ہیں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت نہیں کر سکیں گے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اور ہم عبادت میں اپنی طرف سے چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے بسا اوقات ناراضگی جو ہے وہ مول لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بارے میں علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے. نماز آپ پر فرض ہے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے. روزہ آپ پر فرض ہے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے. اور اسی طرح دوسری جو بھی عبادات ہیں
تو عبادت کو کرنے سے پہلے اس کا علم آپ کو لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کا جو گناہ ہے وہ انسان کو جہالت کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر انسان وہ عمل اس کا علم حاصل کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ علم حاصل نہ کرے تو اس کو گناہ ہوگا. کسی ایسی چیز کا آپ نے ارتکاب کر دیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کے بس میں تھا کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کر لیتے اور آپ نے علم حاصل نہیں کیا، تو آپ یقیناً گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان جو وسائل اور اسباب آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں حاصل کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو کوتاہی ہے اس کو تو معاف کر دیں، لیکن یہ جو کوتاہی ہے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا، یہ کوتاہی معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس پر باقاعدہ انسان کو گناہ ملے گا. اس نے ایک فرض کو چھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر چیز فرض کی. تو رمضان کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور اسی طرح جو سحری کے افطاری کے آداب ہیں، مسائل ہیں، ان کو سیکھنا. پھر اسی طرح جو روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں، کب نہیں چھوڑ سکتے، جو روزہ چھوڑ دیں گے اس روزے کی قضا کی کیا کیفیت ہے. اب کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے، وہ بسا اوقات بعض خواتین کے روزے جو رہ جاتے ہیں تو انہیں وہ 10 سال بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزے ہم نے رکھنے تھے اور ہمارے اوپر ان کی قضا فرض تھی، تو انہوں نے علم نہیں حاصل کیا. اب ان کو اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو مسائل ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے باقاعدہ جو ان کے پاس علم کے راستے موجود تھے اس کے باوجود علم حاصل نہیں کیا. اس کا انہیں گناہ ملے گا. کسی سے پوچھا کیوں نہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس عبادت کو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور یہ تو دنیاوی قوانین میں بات شامل ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا کے عقل مند لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسے پہلے گاڑی سیکھنی چاہیے، تکے سے نہیں چلانی چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کا علم پڑھے، اس کے بعد وہ علاج کرے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو باقاعدہ، پھر آپ اس عمل کو شروع کریں. تو اسی طرح اگر کوئی انسان رمضان آتا ہے، اس پر روزے فرض ہیں اور اس کو رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل کا نہیں پتہ، تو وہ اس بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس فرض چھوڑنے پر جواب دہی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. یہ مختصر بعض چیزیں تھیں جو ہم نے اس سیشن میں دیکھی ہیں کہ بعض ایسے اعمال ہیں جو قلبی اور روحانی طور پر ہیں جن کو بجا لانا رمضان سے پہلے یہ ضروری ہے اور ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور کچھ ایسے اعمال ہیں یا چیزیں ہیں جو عملی طور پر ہمیں انہیں کرنا ہے تاکہ ہم رمضان کو کما حق ہو اس کا استقبال کر سکیں اور بہترین طریقے سے اس میں عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.